اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. اتنی بڑی یہ خوش نصیبی ہے مومنین کی، صرف مومنین کے لیے کہیں گے. جب مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بھی سب ایک ساتھ بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں. جب وہاں بڑھوایا تھا یہاں بھی جب آتی تو ایک ساتھ بیٹھ کر درود پڑھتی ہے. کیا کوئی حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ جو فرشتہ قاصر ہے اس بات سے کہ ہم مجبور ہیں؟ یاد آ رہی نا؟ سارا ثواب وہ لکھ سکتا ہے بارش کے قطروں میں، لیکن درود کا ثواب کہتا ہے نہیں، یہ ہماری بس کی بات نہیں. اتنا فائدہ ہے، صرف کچھ نہیں تو خالی آپ کا یہاں آ کر ایک ساتھ درود کا پڑھنا. اتنا فائدہ ہے اس چیز کا جو ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں. ملتا کیا ہے ہمیں؟ کس حال پر پڑھتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، کیا معرفت ہماری معرفت کی کوئی بات بتائی جاتی ہے نہیں بتائی جاتی، وہ تو سب الگ چیز ہے. یہاں لیکن جب آتی ہیں جو بچیاں یہاں پہ آتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور سیکھ جاتی ہیں. جو مجلسوں میں جاتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بتاتی ضرور ہے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کا دین بچایا ہے. کس نے؟ امام حسین اسلام نے قربانی دے کے. تو دین کی تو بات کوئی کم تو ہے نہیں، تو وہ دین کی باتیں بھی تو بتائی جائیں. تو آپ انشاءاللہ جائیے گا. جو ہماری یہاں کے بچے ہیں جو مجلسیں پڑھتی ہیں جو جاتی وہ بتاتی بھی ہیں. تو بعض لوگ جا کے خاص طور سے پوچھتے بھی کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو ایک حدیث سنا رہے ہیں آپ کو، یہ بھی درود کے سلسلے میں ہے لیکن اس کا اسٹائل دیکھیں گے اس کا کیا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، کتنی مرتبہ؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. کب کھولتا ہے؟ اب عام آدمی سے بیان کیا جائے تو کیا عافیت کے ایک دروازہ کھول دیتا ہے؟ کیا اس سے کیا فائدہ؟ عافیت کے دروازے سے کیا مراد ہے نا؟ کیا کہے گا اگر آپ سے کہا جائے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ذرا بیان کیجئے، کیا بتائیں؟ ہمیں عافیت ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ عافیت کیا، تو اس کو کھولنا پڑے گا. یہ کتنی بڑی، وعلیکم السلام، کیا سمجھ میں آئے گا عافیت کیا؟ ہم آپ کو یہ جو درود نکالا ہے یہ ہم نے بحار الانوار کی روایت ہے یہ، اور جو میزان حکمت کی 8ویں جلد میں عافیت کے باب میں رکھی ہوئی، یعنی عافیت کے باب میں ایک درود بھی انہوں نے شامل کیا کہ یہ درود بھی ہے جو عافیت کا ایک دروازہ کھولتا ہے. اب ایک دروازہ کھولنے سے کیا مراد؟ اگر اللہ آپ کو توفیق دے محمد آل محمد کے صدقے میں کہ آپ صحیفہ کاملہ خریدیے. خاموشی تالی ہو گئی، ڈر گئے سب کو واقعی نہ خریدنا پڑ جائے. خریدیے، ہر شیعہ کے گھر میں صحیفہ کاملہ ہونی چاہیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے متعلقین جو ہیں، جو آپ کے زیر اثر ہیں، ان سے کہیے کہ پڑھیں اس کو، کیونکہ دنیا بھی اس سے ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، اخلاقیات بھی اچھے ہوتے ہیں. دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے، ہم خود سے نہیں مانگ سکتے وہ دعائیں جو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اولاد کے حق کی دعا پڑھیے مثال کے طور پہ، ایسے ہی کہ اولاد کے حق کی دعا پڑھیے تو آپ کہیے کہ میں اولاد کے لیے کیا مانگوں، تو اس کے اندر 1.5 پیج کے 2 پیج کے اوپر دعا ہے. 2.5 کیا مانگتے رہیں؟ آپ سے کہا جائے 4 لائن لکھیے تو آپ نہیں لکھ پائیے گا، لیکن اس کے اندر 2.25 پیج کے اوپر اور اتنی بہترین دعا ہے کہ جس کی کوئی حد انتہا نہیں کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے. اولاد کے حق کی دعا، اور خاص طور سے وہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں یہ ضرور ذکر کریں گی. جو حاملہ ہوتی ہیں وہ یہ کھائے وہ کھائے، ہمارا ضرور آتا ہے. اس لیے آتا ہے کہ کبھی بھولے بھٹکے نہیں ذکر کیا جاتا، کسی حوالے سے اس کا تذکرہ معاشرے میں نہیں آتا. تو وہ یہ دعا پڑھے، جب تک 9 مہینے تک دعا پڑھتی رہے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، کیونکہ پیٹھی میں بچے کو لکھا جاتا ہے کہ فرشتہ آتا پوچھتا ہے کہ پروردگار کیا لکھو، بدبخت نیکوکار لکھو یا بدبخت لکھو یا خوش نصیب لکھو، کیا لکھو؟ تو وہ اللہ تعالیٰ جو کہتا. اب وہ لکھنے سے پہلے آپ نے صحیفہ کاملہ کی اس دعا سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا،
کوکار نے لکھو نیکوکار پرہیزگار روشن دل حق نویس فرما بردار، تیرے دوستوں کو دوست تیرے دشمنوں کو دشمن بدخواہ قرار دے آمین۔ تو یہ لکھا جا رہا، ان کے ذریعے سے مجھے یہ دے یہ دے یہ دے، ان کے ذریعے بے شمار چیزیں اس کے اندر ہے، مجھے زبانی یاد ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے ہاتھ پکڑ لیا آپ نے، فرشتے سے کہا لکھو، کیا چیز لکھا؟ کہ جو میرے مولا سید سجاد نے جو کہا وہ لکھو۔ دعا کی بلند ترین شرائط بھی آخر میں اس میں دی ہوئی ہے کہ اپنے لیے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے جو چیز مانگو پھر اپنے لیے مانگو تو جلدی قبول ہوگی۔ وہ آخر میں یہ بھی مانگا گیا، دعا ختم ہو جائے۔ دیکھیے کیسی کمپلیٹ دعا ہے، تھوڑی سی ہے، آپ مشکل سے 4 منٹ میں ختم کر لیجیے۔ 4 منٹ میں اپنے لڑکے کی تقدیر ایسی نہیں بنا سکتے جس طرح دعا سے بنا لیجیے گا۔ عام دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہم عام دنوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ اب اس کے اندر سے ہم ابھی وہ کہاں سے آ گئی بات اس طرح سے آ گئی، یہ جو درود پڑھا ہے عافیت والا، تو اس کے اندر ایک دعا ہے عافیت کی دعا، دعائے عافیت اس میں ہے، دعائے عافیت ہے۔ دعائے عافیت میں مفتی جعفر صاحب نے جب اس کی تشریح نیچے لکھی ہے تو اس میں ایک حدیث لکھی، وہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں تھا، جب اس کو پڑھا تو اس میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کو عافیت سے زیادہ کوئی دعا پسند ہی نہیں ہے۔ تو غور کیجئے گا، سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو، بھئی اللہ کے رسول کو عافیت سے زیادہ تو کوئی دعا پسند ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب آپ سے خالی کہہ کے چھوڑ دیا جائے تو آپ کہیے کہ کیا مطلب عافیت کیا؟ بھئی جب عافیت ہے، ابھی جب سنیں، ابھی عافیت کو کھول رہے ہیں ہم، ابھی کھولتے ہیں، بتاتے ہیں عافیت میں کیا کیا چیزیں آتی۔ جب عافیت ہے یعنی عافیت ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، دشمنوں سے نجات ہے، روزگار میں وسعت ہے یا روزگار صحیح ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی ہمارا دشمن ویسا نہیں، تو ان تمام چیزوں سے فقیر، تنگ دستی سے دوری، عزت نفس، بے نیازی، بے خوفی، اچھا آخرت، دنیا و آخرت کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر سہولتیں، جسمانی صحت، ذلت سے اور رسوائی سے نجات، دشمن سے بچاؤ، اتنی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی عافیت کے اندر۔ تو کیا ہے، اب آپ اپنا کام آخرت کا آرام سے کر سکتی ہیں، ہے وہ اگر لگا رہے گا، یہ ساری چیزیں لگی رہے گی تو ہم تو اسی پریشانی میں مبتلا رہیں گے کہ روزگار مل رہا کہ نہیں مل رہا، وہ سارے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہماری نند جو ہے ویسی ہے تو فلانا وہ ویسا ہے تو وہ ایسا ہے، تو یا ایک بات اور، بری اور گھٹیا باتوں سے دور رہنا عافیت میں ہے، بری اور گھٹیا باتوں سے دور رہنا۔ تو جب اس سے دور رہیے گا تو آپ کی توفیقات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس لیے یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ جو کہا کہ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، تو بہت بڑی بات ہے یہ کہ ہمارے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو کوئی کہنے لگے، ایک صاحب کہنے لگا کہ 100 دفعہ پڑھے، ہم نے کہا 100 دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کریں، تو ختم ہو گیا، کیا پڑھائیں؟ اچھا جناب، اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ قیامت کے روز خوف ہوگا، پتہ ہے سب کو، خوف ہوگا، اور کیا ہوگا، دہشت ہوگی، یہ بھی معلوم ہوگا قیامت کے دن خوف ہوگا، دہشت ہوگی، حسرت ہوگی اور ندامت ہوگی۔ خوف ہوگی، دہشت ہوگی، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی۔ بے خوف ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے، حسرت ہوگی کاش ہم نے دنیا میں نیک کام کیے ہوتے، اتنا وقت جو ہم کو ملا تھا۔ ندامت اس لیے ہوگی کہ ہمیں اتنے اچھے ائمہ طاہرین دیے گئے تھے، اتنے اچھے رہبر دیے گئے تھے، اتنے اچھے رہبروں پر ایمان لے آتے، اس کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کیا، گناہ میں مبتلا رہے، مسلسل گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، بیمار پڑ گئے تو مجبور ہو گئے، کرانے لگے، ورنہ پوری زندگی جب صحت یاب تھے تو کام نہیں کیا، اتنے شوق، اتنی
ولولے سے کام نہیں کیا، جتنے شوق و ولولے سے دنیا کا دوسرا کام ہم صحت کے عالم میں کیا کرتے تھے، تو کیا ہوگا؟ خوف ہوگا، دہشت ہوگی، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، یہاں تک کہ ہر شخص اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبا ہوگا۔ سنو میرے بچوں، جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح کہا جا رہا ہے۔ کس کتاب سے لیا؟ شیخ صدوق کی کتاب ہے جامع الاخبار، شیخ صدوق کی کتاب ہے جامع الاخبار، وہاں سے لی گئی، کوئی چھوٹی سی کتاب سے نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے۔ تو یہ ہے، تو کیا خوف ہوگی، دہشت ہوگی، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، یہاں تک کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں اپنی کان کے لو تک ڈوبے ہوں گے۔ ممکن ہے دنیا کے اندر؟ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا پسینہ بہے گا تو بہہ کے ادھر ادھر ہو جائے گا، وہاں نہیں ہوگا، آپ کے پاس ہی رہے گا۔ 70 اونٹ اس کو پئیں گے، وہ کم نہ ہوگا۔ 70 اونٹ اس کو پئیں گے، وہ کم نہ ہوگا۔ اب کوئی سوال پیدا ہو رہا؟ اس زمانے کے لوگوں میں مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی تھی کہ دقت ہوگی لیکن اللہ میں توفیق ہو سکتا ہے کہ جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو فوراً پوچھتے تھے۔ اب اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اور کیا چیز پوچھنے کی، دیکھیے جو پوچھنے والے نے پوچھا تو کیا پوچھا، ورنہ ہم بہت کچھ پوچھتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کان کے لو تک ڈوبے رہیں گے، پسینہ وہیں کا وہیں رہے گا، 70 منہ پئیں گے پھر بھی کم نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب پوچھیں گے نا۔ آج کل کے لوگ بقرات ہو گئے ہیں، بہت قابل ہو گئے، لیکن اس وقت کیا پوچھا؟ اللہ کے رسول اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی بات پوچھی۔ اب کان کی لو تک ڈوبا ہو، 70 اونٹ پئیں نہ پئیں، کیا ہو گیا؟ اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ کیسے بچا جائے اس سے؟ اللہ کے رسول سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ تو رسول اللہ نجات کیسے دلائی جائے؟ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اپنا زانو جو ہے علماء کے سامنے بیٹھ کے طے کرو، مطلب علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ بچنے کا طریقہ کہ علم حاصل کرو، جو حاصل کرے گا تو پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث بھی دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بڑی اچھی حدیث ہے آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، اچھی حدیث ہے آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے۔ کیا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے کیا حدیث؟ کہتے ہیں جو شخص علم کو دوست رکھے گا جنت اس پر واجب ہوگی، جو شخص علم کو دوست رکھے گا جنت اس پہ واجب ہوگی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ دوست رکھ رہے ہیں؟ دوست کے پاس تو ہر بار آتے جاتے رہتے ہیں نا، ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہمارے چلنا پھر رہا ہوتا ہے۔ کیا کتابیں میں ہمارے پاس ہے؟ گھر میں کوئی تو جگہ ایسی ہوگی آپ کی اٹھنے بیٹھنے کی، لیٹنے کی، اس کی جہاں کتابیں رکھی جائے، آپ کی کوئی پرسنل چیز ہو۔ یہ ہمارا فیس پاؤڈر کس نے اٹھا لیا؟ یہ چل رہا ہوتا، کس نے اٹھایا؟ کیوں اٹھایا تم نے؟ لوشن تک تو لگانے نہیں دیا جاتا، نہیں اپنا لگائیے۔ تو کیا ہے کتاب؟ دو سکتا ہے، صبح شام مرضی الہی میں بسر کرتا، وہ خالی دوست نہیں رہتا، صبح شام مرضی الہی میں بسر کرتا، کیونکہ جو کہ علم کو دوست رکھے گا وہ اس سے مستفیض بھی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا۔ اللہ اکبر! اب سنیے جو بات سنانے کی، اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک کہ حوض کوثر کا پانی نہ پی لے۔ ایک گھونٹ پانی لا کے دکھائیے پوری دنیا، دینے کے بعد بھی کہیے کسی سے حوض کوثر کا پانی چاہیے، وہ پوری دنیا دے دیے اس کو، مل نہیں سکتا، پوری دنیا دے دیا تو مل نہیں سکتا۔ وہ کہا جائے حوض کوثر کا پانی نہ پی لے، جنت کا پھل نہ کھا لے، جنت کا پھل بھی ملے گا اسے کھانے کو، حشرات الارض اس کے بدن کو نہ کھائیں گے۔ سب کتنی پیاری بات ہے، حشرات الارض اس کے بدن کو نہ کھائیں گے۔ کس کو؟ طالب علموں کو۔ آپ کے بدن کو حشرات الارض نہیں کھائیں گے۔ ایک دعا بھی ہے تعقیبات نماز میں، اس کو میں پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یا باریو کر کے بھی ایک جملہ 7 دفعہ وہ بھی پڑھتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا، حساب کا، معافی کا۔ سب سے ہمارے دماغ میں یہ بات آئی کہ مرنا تو ہے، کتنا اس کو ادھر ادھر دماغ کریں گے، مرے گا تو جب مرے گا تو اس کے لیے تیاری بھی کرو۔ تو کیا تیاری کرو؟ تو یہی کرتے کہ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں۔ اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد، جب بھی کبھی ڈرتا ہوں میں، کسی بات سے ڈر لگ رہا ہوتا، دل زور سے دھڑک رہا ہوتا، طبیعت خراب ہوتی، تو فوراً یہ دعا پڑھنے لگتے ہیں۔ موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا، حساب کا اور معافی کا، کیونکہ آنی تو ہے۔ اور یا باری 7 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور جمعے کے دن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ 100 دفعہ پڑھے، تو میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں، ایک تسبیح پڑھ ڈالتا ہوں۔
تو آپ ہم لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ شاید کسی کو توفیق مل جائے وہ بھی پڑھ لے کہ اس کا بھی ثواب مجھے ملے گا، جن عالم نے لکھا ہے ان کو ملے گا جہاں سے آ رہی ہے، اور سب سے آخر میں کہاں جائے گا؟ رسول اللہ کے پاس پہنچ جائے گا ائمہ تعلیم کی بات سے ہوتا ہوا۔ تو ثمر جنت کا ثمر نہ کھا لے، حشرات الارض اس کو نہیں کھائیں گے، اور حضرت خضر جنت میں اس کے رفیق ہوں گے۔ کس کے؟ عالم طالب علم کے۔ اچھا، یہ اتنا سنانے کے بعد ایک سوال کر رہے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں جی؟ مجھ سے کچھ پوچھ رہے؟ دو آدمی، ایک واقعہ سنا رہے ہیں، دو آدمی ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، ایک طرف سے داخل ہوئے، دوسری طرف سے چلتے ہوئے گزر گئے، نہ انہوں نے وہاں کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ رکے، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ایک طرف سے داخل ہوئے، دوسری طرف سے، گاؤں کی دوسری طرف سے نکل گئے، دو آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن تک تمام مردوں کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک، یہ کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، 40 دن تک وہ اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ اب آپ بتا سکتی ہیں دو آدمی کون تھے؟ سبحان اللہ، درود پڑھیے بلند آواز میں۔ خستہ حال ہوں گے بیچارے، پیدل چلتے چلے نا، ان کے پاس سواری کچھ، بعض لوگ بڑی شاہانہ طریقے سے جا رہے ہوں گے، بہت وڈیرے جا رہے ہوں گے، حکمران جا رہے ہوں گے، تو بھیا جو قبر میں لوگوں کو دعا کے پروردگار جلدی سے نکل جائے تو عذاب بڑھ گیا ان کے جانے سے، ان لوگوں کے جانے سے عذاب بڑھ گیا، ان کے جانے سے عذاب 40 دن تک موت ختم ہو گیا، ان کے جانے سے عذاب بڑھ گیا، ہاں یہی ہوگا نا، یہ عذاب زیادہ ہو رہا یہ لوگ جب گزر رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ عالم اور طالب علم ہیں۔ اتنی فضیلت عالم و طالب علم کی ہے کہ جب جہاں سے گزر جائے وہاں سے مردوں تک کو ثواب دلوا دیتا ہے۔ کون؟ عالم و طالب علم۔ آپ لوگ ماشاءاللہ، اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ غور کیجئے تو ائمہ تارین نے یہی چاہا تھا کہ تمام مومنین جو ہم پر ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہی ہوں۔ تبھی تو کہا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یہی تو کہا ہے نا، کسی ایک کے لیے نہیں کہا، سب کے لیے کہا، یہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، تاکہ سب طالب علم ہوں گے۔ بوڑھا جوان کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ بوڑھوں سے تو کہا ہے رسول اللہ نے، تم کھانا کھاتے ہوئے تو شرم نہیں کرتے، علم حاصل کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ کہہ رہے نا، تم کھانا کھاتے ہوئے تو نہیں شرماتے ہو، مصنوعی دانت بھی لگوا لیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، خوب گرائنڈ کر کے چیز دی جاتی ہے، لیکن کھاتے ضرور۔ تو بھائی علم بھی حاصل کرو، علم بھی حاصل کرو، تم کو بڑائی چاہتے ہیں تمہاری، تم کو یہ نہیں چاہتے کہ تم قبر میں جاؤ تو پریشان ہو، قبر میں جاؤ تو باقی لوگ کو سہولت مل جائے تمہارے جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک کتنی اچھی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تعجب خیز، غور سے سنیے گا یا غور کیجیے گا تو تعجب لگے گا آپ کو۔ فلاں آدمی نے پل صراط پار کر لیا، اگر کوئی آدمی گزر رہا ہو اور ائمہ تارین کہی یہ آدمی پل صراط پار کر جائے گا تو اس کو بڑے غور سے دیکھیں گے، بولے یا اللہ یہ کون آدمی پل صراط پار کر جائے گا، یہ کیسا آدمی ہوگا؟ اسی طرح جتنی باتیں بتائی جائیں گی سب کو سن کر تعجب ہوگا۔ اور اگر یہ بتایا جائے جو رسول اللہ کہہ رہے، اگر کوئی ان لوگوں کو دیکھنے کا خواہاں ہے، اگر کوئی ان لوگوں خواہش مند ہے کہ دیکھیں جنہیں اللہ نے آگ سے رہائی دی ہے، تو وہ طالب علموں کو دیکھ لے، وہ طالب علموں کو دیکھ لے۔ یہ طالب علم اگر ہوتے ان کے دل کو لگ جاتی، بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر، یہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص آگ سے رہائی، اللہ تعالیٰ سے آگ سے رہائی جس کو دی ہے اس کو دیکھنا چاہتا، کیا کرے؟ طالب علم کو دیکھو تو یہ آگ سے رہا ہو گیا، اور فرشتے گواہی دیتے کہ ہاں یہ آگ سے رہا، اس پہ آگ نہیں آئی۔ کس پہ؟ طالب علم میں۔ کیا حال علم حاصل کر رہا؟ پھر وہ تو قرآن کا بھی علم حاصل کرتا ہے جو محمد علیہ محمد کا ماننے والا ہے، وہ حدیثوں کو بھی دیکھتا ہے جو ان کو ماننے والا ہے، تو دونوں چیزوں کو دیکھنے والا۔ اگر نہیں دیکھنے والا تو پھر کیا ہوگا؟
ٹھکائی شروع ہو جائے گی. منع بھی کرتے ہیں, تنبیہ بھی کیا. ائمہ تعلیم نے پیار محبت سے بھی کہا ہے, زیادہ تر پیار محبت سے کہا ہے, اور کہیں کہیں تنبیہ بھی کی ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا ماننے والا جہنم میں جائے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا ماننے والے کو کوئی تکلیف ہو. دنیا کی تکلیف تو پرواہ نہیں, تو ان کو خود ہی تکلیف کی پرواہ نہیں. تو تمہارے امام کی تو یہ حالت ہے, جیسا کہ مولانا مشکل کشا کہتے نہیں ہے, تمہارے امام کی تو یہ حالت ہے کہ اس نے ایک پھٹی پرانی چادر 2 روٹیوں پہ اتفاق کر لیا. میں مانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے, یہ بھی کہہ رہے, میں مانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے, مگر اتنا تو کرو, صحیح و کوشش و پرہیزگاری کے ذریعے سے ہماری مدد کرو. مانتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, جو کچھ کہیے کہا جائے کہ آؤ کتنے لوگ اوپر سے چھلانگ لگا دیں گے مولا کا نام لے کے, بے شمار لوگ آ جائیں گے. لیکن آپ یقین جانیے پچھلی کلاس میں جو زور دے کے بتایا تھا تو اس کو شاید کچھ لطیفے کے طور پہ یا کسی طور پہ لے لیا گیا ہوگا, ہے وہ حقیقت. اگر اپنی جان دینے کو کہا جائے چھت پہ جا کے نیچے کود جاؤ مولا کا نام لے کے, مولا عباس کا نام لے کے کود جاؤ, حضرت علی اکبر کی محبت میں کود جاؤ, مولا حسین کی محبت میں کود جاؤ, علی کے, تو کود جائیں گے. ایسے لوگ ہیں, کود جائیں گے. جو لے کے نشتر پاس سے لے کے کھارادر تک علم لے کے, بڑا علم لے کے جاتے ہیں, معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک جاتے ہیں, تھوڑی سی دھوپ ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, لوگ رک جاتے ہیں. جو لوگ جاتے ہیں بس چوما چاٹا چلے آئے. یہ لوگ کون ہیں؟ بڑے لوگ ہیں, بہت دور تک لے کے آتے ہیں. لیکن اگر ان سے جو شیطان ان کو بہکا رہا کس چیز میں, اس میں نہیں بہکا رہا, علم حاصل کرنے میں بہکاتا, روکتا. جب علم کی بات آتی تو وہاں روک لیتا, جب کوئی اصلاح کی بات آتی تو وہاں روک لیتا, روکتا, کوشش کرتا, دل میں وسوسے ڈالتا اور نہیں جانے دیتا, نہیں کرنے دیتا. تو آپ کو پچھلی دفعہ بتایا نہیں کہ شیطان بہت سارے ایسے کام کرتا جس سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتی, بہت بگاڑ پیدا. جسے یہ علم, جیسے اس نے کہا تھا کہ تم نے کیا کیا, کہ میں نے 2 طالب علم جا رہے تھے علم دین حاصل کرے, میں نے انہیں روک دیا, ان کو یہ کھیل کود کر, تم سب سے بہتر ہو, میرے قریب آؤ, کیونکہ سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہونے والا تھا. شیطان آخری زمانے میں کہا تھا شیطان اپنا تخت پانی میں ڈال دے گا, اس کے کارندے ادھر ادھر پھیل جائیں گے, چلے جائیں گے. اس کے بعد جب شام ہوگی, شام کا وقت ہوگا تو سب آئیں گے, سب سے پوچھے تم نے کیا کیا, تو وہ بتائیں گے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. سنیے گا, غور سے سنیے گا, اللہ سے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے گا. اگر کسی خاندان میں کہیں جاننے والے میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو تو ایک آئے گا کہ تم نے کیا کیا, کہ ہم اس وقت تک تو ان دونوں کے درمیان سے نہ ہٹے جب تک ان کو جدا نہ کر لیا, یعنی میاں بیوی میں جدا ہی نہ ڈال دی, اس وقت تک نہیں ہٹے, طلاق دلوا دیا. اتنی خراب ترین چیز ہے, اللہ کو ناپسندہ چیز ہے طلاق, جو ہے اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے. اور آج کل طلاق اس قدر زیادہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کہا ہے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, لڑکیاں تباہ ہو جاتی ہیں, بے راہ روی ہوتی ہے, یہ ہوتا بہت سارے خرابیاں پیدا ہوتی. یورپ کی نقل میں, یورپ کی نقل میں یہ سب ہو رہا ہے. زندگی کے کیا لطف لینا ہے, کتنی دن کی زندگی ہے. ہر خوشی کے بعد ایک غم لگا ہوا, بقول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو, جب آپ کو معلومات ہوگی تو آپ بہت ساری جگہ رکاوٹ ڈالیے گا. اچھائی کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالیے گا, برے کام میں رکاوٹ ڈالیے گا تاکہ نہ ہونے پائے. اسی لیے ایک جگہ پہ نہج البلاغہ میں حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہی سے اس گروہ کا شکوہ کرتا ہوں. اب دیکھیں کیسی مجبوری درجے کی بات بتا رہے ہیں, جبکہ سب کر سکتے ہیں. میں اللہ ہی سے اس گروہ کا شکوہ کرتا ہوں جو جہالت میں زندگی بسر کرتا, گمراہی میں مر جاتا. جہالت میں زندگی بسر کرتا, گمراہی میں مر جاتا. کیا وجہ ہے علم نہ حاصل کرنے کا, کتاب پڑھنے کا کیا وجہ ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, آپ بھی آئیے, ایک باب لے کے کھڑی ہو جائیے, پڑھیے. بی اے بھی کیا ہے, ایم اے بھی کیا ہے, لوگوں نے بہت سارے کام کیے ہیں, ایم ایس سی کیا, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, بی ٹیک بی سی سب کچھ کر کے آئے, بحریہ میں پڑھا. آئیے آ دیجیے. تو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ کہا کہ اے مولا, ایک آدمی ہے جو بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا, مسلسل عبادت. ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی حدیثوں, عبادت کرنے کے بعد آپ کی حدیثوں, آپ کے فرمودات کو لوگوں میں اس کی تعلیم دیتا, بتاتا ان کو. دونوں میں کون بہتر ہے؟ کہ جو تعلیم دیتا ہے وہ آپ اس سے 1000 عابد سے افضل ہے.
1000 عابد سے افضل بن رہی ہیں، آپ بن رہی ہیں 1000 عابد سے افضل۔ واجب نماز روزہ تو ایسا ممکن نہیں کہ آپ اتنا علم دین حاصل کرنے کے بعد چھوڑیے، نہیں چھوڑیے گا، ممکن نہیں کہ آپ کبھی بے پردہ ہوئیے، نہیں ممکن ہے۔ تو پھر کیا آپ بچا کیا ہے؟ اب ہم پردہ کرنے لگے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اتنے عادی ہو گئے کہ اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، بے پردہ ہم ہوں گے نہیں کبھی، پھر کیا ہوگا؟ نماز روزہ چھوڑیں گے نہیں، اس میں کیا اب ہمیں لذت بھی آنے لگی، نماز پڑھنے میں ہمیں لذت بھی آنے لگی ہے۔ اچھا وقت کا انتظار کرتے کہ جلدی سے وقت ہو جائے، لوگ بیٹھے گھر میں باتیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ ٹائم ہو گیا پڑھ لو، دل نہیں لگ رہا، ان سے بات کرنے میں بیٹھنے میں یہاں دل نہیں لگ رہا، وہ تو کریں پھر کیا کریں کہ یہ بہتر 1000 عابد سے بہتر ہے۔ کون؟ کہ یہ جو کوثر کا پانی بے بغیر نہیں جائے گا، یہ ہیں جو جنت کا پھل کھائے بغیر نہیں جائیں گے، یہ جن کے جسم کو حشرات الارض نہیں کھائیں گے، یہ ہمیں کیا پتہ۔ ہمارے مدرسے میں ایک لڑکی خاتون پڑھتی تھی، جب یہاں پہ پل بن رہا تھا عزیز آباد کا، اوپر جو پل گیا ہوا وہاں پہ، تو وہاں پہ قبرستان کے اندر سے کچھ جگہ کاٹی گئی تھی، نکالی گئی تھی، کچھ قبروں کو ہٹایا گیا تھا وہاں سے، تو ہمارے مدرسے میں خاتون پڑھتی تھی، ان کے والد صاحب کی بھی قبر وہاں پہ تھی، وہ ہٹائی گئی تھی، کھولا گیا تو تر و تازہ تھی وہ۔ دیکھیے کیا کرتے، سخی تھے بہت، سخاوت بہت کیا کرتے تھے۔ سخی کس کے قریب ہے؟ پوری سنا دو۔ اللہ کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے، بندوں کو بھی تو قریب ہے۔ سخاوت اللہ میں کو لیجیے، اللہ میں پیسہ بندوں کو دیجیے گا نا، سخاوت بندوں کے لیے۔ اللہ کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ حدیث کا اپنا ایک حسن بھی ہے، خالی شاعری کا حسن تھوڑی ہے، حدیث کا بھی حسن ہے۔ حدیث بھی حسین چیز ہوتی، لوگ خالی شاعری یاد کیا کرتے ہیں۔ اور بخیل کیا ہے؟ اللہ سے دور ہے، بندوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے۔ اتنی بری چیز ہے یہ بخل، اتنی بری چیز۔ کیا کہتے ہیں؟ میں خدا ہی سے اس گروہ کا شکوہ کرتا ہوں جو جہالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور گمراہی میں مر جاتا ہے۔ جو جہالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور گمراہی میں مر جاتا ہے، میں اس سے شکوہ کرتا ہوں۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا پھر دیکھیے وہی بات آ رہی کہ حسن، دیکھیے ترکیب گھما پھرا کے جب کوئی بات کی جاتی ہے ترکیب، تو اگر غور کیجیے تو کہیے گا کہ یہ اس کا مطلب تو جیسے پہلے آسان سے ایک بتا دیں، چوتھے امام کی زین العابدین علیہ السلام کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم کی فضیلت معلوم ہوتی تو اپنے جگر تک کا خون بہا دیتے اور گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دیتے۔ تو آپ پوچھیں گے کیا قیمت؟ کہ بتا تو دیا، اسی میں تو ہے قیمت، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اپنے جگر تک کا خون بہا دو، گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو، بتا بھی دیا، اسی میں بتا بھی دیا، بتا ہی لگ رہا ہے جسے ہم نہیں بتایا، بتا دیا اس کے اندر۔ اسی طرح مولا بھی ایک کہتے ہیں کہ کاش میں جانتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، لیکن اس کی پاور بڑھانے کے لیے اس کو اس انداز میں کہا، کاش میں جانتا کہ جس نے علم سے ہاتھ دھوئے، جس نے علم حاصل نہیں کیا اس نے کیا پایا، بلکہ جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے یعنی کچھ نہیں کھویا، اس نے صرف پایا ہی پایا ہے، اس نے کھویا کچھ بھی نہیں۔ اب جو ہم کہہ رہے تھے آپ سے ایک عجیب و غریب حدیث سناتے ہیں، مزہ آئے گا آپ کو، میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کاش میں جانتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا، یعنی کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا، علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا۔ پھر فرماتے ہیں بلکہ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے کیا کھویا، کچھ بھی نہیں کھویا۔ اس نے سوال کر رہے ہیں، آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ مولا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے تو بتا دیا، اسی کے اندر بتا بھی دیا آپ نے کہ کچھ نہیں کھویا، سب کچھ پا لیا۔ پھر کہنا کیا آپ سے؟ ایک اور مزیدار حدیث، جی 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 چوتھے امام۔
چوتھے امام والی بھی ریپیٹ کر دیں. چوتھے امام کی ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا, فضیلت معلوم ہوتی تو گہرے سمندروں میں اپنی جگر تک کا خون بہا دیتے اور گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دیتے. اپنے جگر تک کا خون بہا دیتے اور گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دیتے. 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے, سمجھے آپ, دونوں نے نمازیں پڑھی. جب باہر نکلے تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک کی نماز کا وزن کوہ احد کے برابر ہے اور دوسرے کے نماز کا وزن ذرے کے برابر بھی نہیں. سنیے, روزانہ نماز پڑھتی ہے نا, سنیے ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہمارے ساتھ. 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے, دونوں نے نماز پڑھی. جب باہر نکلے تو ایک آدمی کے نماز کا وزن کوہ احد کے برابر تھا اور دوسرے آدمی کی نماز کا وزن جو تھا وہ رائی کے ذرے کے برابر بھی نہیں تھا یا رائی کے ذرے کے برابر تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا, اب ایسا کیوں وہ سن لیجئے. آپ نے فرمایا ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دونوں میں سے ایک محرمات الہی سے زیادہ پرہیز کرتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص محرمات الہی سے زیادہ پرہیز کرتا ہے اور کار خیر کی طرف جلدی کرتا ہے, میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے, کار خیر میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے, جبکہ اس کے دوسرے مستحبات وغیرہ کم ہوتے ہیں. کار خیر کی طرف جلدی کرتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاتا ہے. جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچاتے ان کے کون ہوتے ہیں؟ ابھی سنیے گا, اس کو بھی ملا دیتے ہیں. اس کی کیا مذمت کی ہے. آپ اپنی نمازیں دیکھیے, گھر میں نمازیں دیکھیے, لوگوں کی نمازیں دیکھیے, کیا کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو 7 حجاب پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا, اس میں پہلی ہی چیز بتائی گئی تھی کیا؟ غیبت. پہلی چیز بتائی گئی تھی. کیا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب مل کے روک سکتے ہیں کہ غیبت روک دیں؟ کون کہے گا؟ نہیں. ہمارے ذاکر ایسے ایسے موجود ہیں, اگر واقعی ان کو ٹھان لیں کہ مجھے یہ کرنا, تو وہ ان کے انداز ذکر اس طرح کا, انداز بیان اس طرح کے, لوگ مجلس کے فرش پہ قسمیں کھا کے اٹھے کہ میں غیبت نہیں کروں گا. توجہ نہیں. تو آپ توجہ دلائیے جہاں تک ہو سکے کہ ہماری کیا حیثیت. بعض جگہ پہ اسی کتاب میں حضرت الشیعہ میں بھی ایک جگہ لکھا مینڈک کو نہ مارو. اب کیوں بھائی مینڈک کو نہ مارو, کیا ہو گیا؟ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو مینڈک منہ میں پانی لے کے جا رہا تھا آگ بجھانے کے لیے. مینڈک کے منہ میں کتنا پانی آتا, کتنا بجھائے گا, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کیا مدد کرنے جا رہا تھا. نہ کتنے مینڈک تو تھے جانور وہاں کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی جل کے مر گئے تھے. اوپر سے پرندے جو گزر رہے تھے وہ جل کے مر رہے تھے, گر رہے تھے, اتنی آگ تھی وہ. یہ مینڈک جو جا رہے تھے بچانے کے لیے جا رہے تھے. ان کی کیا حیثیت تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی. کیا پانی ہوگا, لیکن کیا ان کی نیت کا ثواب, نیت کی وجہ سے ان کی نیت تھی کہ ہم جا رہے ہیں بجھانے کے لیے, تو بجھانے کے لیے. تو آپ اپنا کام کیجئے کہ آپ ہمیں تو علم حاصل کر لیا تو ہم کوشش کریں گے روکیں. فوراً ہی نہ روکیے, جاتے ہی روکنے, لیکن کتنے دن ہوا گئے؟ 5 دن. یہ 5 دن میں فوراً شروع ہو گئی. تو کام دھیرے دھیرے اٹھیے, جائیے, ہٹیے, دیکھیے. مولا کیا کہتے ہیں اس مقام پہ, یہ سب کے لیے, ہمارے آپ کے تمام معاشرے کے لیے, اور خصوصی طور پہ علی اللہ والوں کے لیے زیادہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ جاہل بدبخت, جاہل بھی کہا بدبخت بھی کہا, جاہل بدبخت کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جاہل بدبخت کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اب دیکھیے واضح ہے, سامنے بڑا بورڈ لکھا دیا ہے, جا کہ آپ جائیے نشان لگائیے کہ ہم نے مان لیا اس کو, ہم نہیں کرتے. کوئی ایک آدمی مشکل ہی سے ملے گا جو کہے گا ہم نہیں کرتے. اتنے عادی ہو گئے گناہ کے لوگ. جو کہتے نہیں نہج البلاغہ میں پڑھیے, نہج البلاغہ میں پڑھیے, یہ گناہ کے اسباب, گناہ کرنے کے اسباب جو ہے عام ہو گئے ہیں. جدھر چاہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لو, مولا یہی کرے. مضبوط کر دیے, گناہ پھیلانے کا اسباب مضبوط کر دیے گئے. سب سے مضبوط تو ٹی وی چل رہا آج کل, اور اس کے بعد یہ چل رہا ہر وقت دیے رہتے وٹا چو. اچھا جن عورتوں کو نہیں آتا, دیہاتی ٹائپ کی جو ہوتی ہیں گھر میں بھی, وہ ان کو نہیں آتا, خالی سن لیتی کر لیتی بس, وہ وہی اچھی ہے. میں نے ہر وقت یہی ہوتا دیکھا جا رہا تھا. تو
کیا کہہ رہے ہیں؟ جاہل بدبخت کے علاوہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ساری نافرمانیاں تو ہو رہی ہیں. کون سی نافرمانی جو نہیں ہو رہی؟ سب گھروں میں ہر جگہ ہر فرد کر رہا. ہر فرد، یہ نہیں کہا گھر تو ایک پورا، ہر فرد کر رہا اللہ کی نافرمانی. کوئی ظالم ہے، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی عدل و انصاف نہیں کرتا. عدل و انصاف کا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، بھائی میری بیٹی کچھ اور ہے، میری بیٹی کے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کی بیٹی بہو کے لیے کچھ اور ہے، میری بیٹی کے لیے کچھ اور ہے، فلاں کے لیے کچھ اور ہے. ان کی ہر چیز بالکل بدلی ہوئی. ایسا آخری زمانہ آ گیا کہ نہج الفضا کی جو روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کہتے ہیں، قیامت بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی. دیکھیں دھیرے دھیرے بدترین کی طرف جا رہے ہیں لوگ. قیامت بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ دنیا کا علم حاصل کرے کسی طرح سے بھی. ایڑی حاصل بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں روزگار کے لیے ضرورت ہے. اب جیسے مثلا کسی کو ایسے ہی کلاس کے اندر کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب دیا تھا. میں نے کہا بھائی کہ تم کھائے گا کمائے گا کہاں سے اگر خالی علم دین حاصل کرتا رہے؟ میں نے کہا علم دین حاصل کرنا تو کھانے کمانے کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا ایسے جب کسی نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو لڑکا دیندار ہو، لڑکا بد کردار نہ ہو، لڑکا بد اخلاق نہ ہو، اپنی بیٹی دے دو. کہ تو اس میں رزق کہاں آیا؟ میں نے کہا پھر سے سنیے، لڑکا دیندار ہو، لڑکا بد کردار. کیا خوبصورت چیزیں بتائی. دیکھ لیجیے معاشرے میں کہاں عام ہے. اگر عام ہوتی تو لوگ ڈرتے. کم سے کم لڑکا شادی سے 6 مہینے پہلے سدھر جاتا. کہتے بھائی اگر پتہ چل گیا تو لوگ اسی پہ عمل کریں گے. جیسے کہ ایک خاتون نے پوچھا تھا بہت پہلے، پتہ چلا تو ہماری لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گور پہ اگی ہوئی سبزی مت کھانا، کسی احمق عورت سے شادی نہ کرنا، دیکھ لینا کہ شادی کس سے کر رہے ہو. جس سے کر رہے ہو وہ گلے کا ہار ہے، اگر اچھی ہے تو سونا چاندی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اگر بری ہے تو مٹی بہتر وہ بہتر نہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسے کر کے سنا رہے. تو پھر ہماری لڑکیاں کہاں جائیں؟ بھائی جائیں گی کہاں؟ ان کو سدھار دو نا. یہ نہیں کریں وہ کہاں جائیں گے پھر؟ یہ نہیں کہ جیسی بھی ہے ویسے ہی جانا چاہیے. تو لڑکا سدھر جائے گا. بھائی تو یہ کہا جا رہا، یہ بہت مشہور کر دیا ہے کہ لڑکا دیندار ہو، لڑکا بد کردار نہ ہو. کتنی خوبصورت بات. اور لڑکا خوش اخلاق ہو، اپنی بیٹی دے دو. پھر کرنی اس پہ روزگار کہاں آیا؟ کہ جو دیندار ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ بیوی کو نانا نفقہ دینا ہے، اس کو دینا ہے. اپنا خرچہ چلا بھیک نہیں مانگنا. بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اور خرچہ ہمارا کوئی اور چلا رہا. اور جب حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے دیکھا کیا چیز چھوڑی ہے. بھائی آپ کو ہر چیز بتائی گئی، کتاب تو خریدیں، ہر چیز بتائی گئی. جا رہے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا، کہ تم کون؟ کہ میں عابد ہوں. اچھا عابد؟ حضرت عیسیٰ سے فرما رہے. پوچھا تمہارا خرچہ پانی کون چلاتا؟ کہ میرا بھائی. کہ تم عابد وہ ہوا نا بڑا عابد، تم سے چھوٹے ہو. کہ بڑا عابد تو وہ ہوا، تم تو چھوٹے ہو. تو میری شہزادیوں، میری بچیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، علم حاصل کرو. ایڑی چوٹی کا زور لگا دو. دنیا آخرت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ کے ہاتھ میں. وہ بنائے گا خوش نصیب تمہیں. علم خوش نصیب بنائے گا. تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ کہ نہیں کہا اپنی بیٹی دے دو. یہ ہونی چاہیے اس کے اندر. ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں بیل باٹم چلے گا وہ آپ پہننے لگی ہے بغیر کسی کی سفارش کے. یہ کپڑا چلے گا وہ پہننے لگی. چھوٹی کبھی نیچے تک جائے گی تو نیچے تک پہنے گی، اوپر تک جائے گی تو اوپر آ جائے گی. فوراً چوڑی دار پاجامہ آئے گا تو چوڑی دار پاجامہ آ جائے گا. یہ آئے گا تو وہ فلیپر آئے گا تو فلیپر. جو چیز جیسے معاشرے پر سفارش، کوئی آپ سے کچھ نہیں کرتا. یہ ائمہ تعالی اللہ اس کا رسول 1,24,000 انبیاء 75 پاک سارے کے سارے زور دے رہے ہو اور ہمارے کہاں پہ جو بھی نہیں روکتی. دیکھو کتنا شیطان جو ہے روک رہا، کس قدر اڑنگا لگایا جو جان ہی نہیں تھا اور کسی چیز کی طرف نہیں روکتا. کتنے کپڑے تو وہاں پر محرم کے موجود ہیں، اب کیوں بنایا جا رہا؟ یہ کہیں کوئی سبجیکٹ نہیں بنے گا جو کوئی آپ کو اس طرح کی باتیں آپ سے کرے. تو آپ اپنے سبجیکٹ وائز بات کر کے چلے کہ وہ تو یہاں پہ آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں نکل رہا. کہ کتنی خوش آمد کی جائے، کتنا کہا جائے کہ علم دین حاصل کرو. یہ بٹوا دیں گے، وہ بٹوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. دودھ میں چھوڑیے وہاں پہ بہت چلے جائے تو کسی دوسری طرف بات نہ چلی جائے، ہے نا.
پھر کیا کرے؟ جاہل بدبخت کے علاوہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. نہج البلاغہ مکتوب 53، اتھینٹک بھی ہے، اتھینٹک بھی ہے، اسٹیکر لگایا جائے بڑا بڑا لکھ کے، جاہل بدبخت کے علاوہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. نہج البلاغہ مکتوب جو ہے 53. پھر کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ عالم وہ ہے جو اپنی قدر کو جانتا ہے. عالم وہ ہے، سنیے گا دوسری لائن ہمارے آپ کے لیے، عالم وہ ہے جو اپنی قدر کو جانتا ہے اور انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی قدر کو نہ پہچانے. انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی قدر کو نہ پہچانے. کیا آپ مومنہ، مومن پہچانتی ہے، مومن کی قدر کو جانتی ہے، مومن کی صفات بتا سکتی ہیں. انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی قدر کو نہ جانے. جی کس نے فرمایا؟ یہ کس نے فرمایا؟ یہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اگر پوچھ لیا جائے انسان کی قدر کے لیے اتنا کافی کہ وہ اپنی قدر کو نہ جانے. ہم لوگ کون ہیں؟ آپ بھائی صاحب آپ کون کہہ رہے ہیں مومن ہے؟ کہ مومن کی تعریف بتائیے. مومن ہے نا، آپ تعریف بتائیے. تو پتہ نہیں ہے نا، نہیں پتہ نا، مومن کی تعریف نہیں پتہ، مومن کی خصوصیات کیا ہے نہیں پتہ، کیونکہ وہ ایک بھی نہیں ہمارے اندر، تو پتہ کہاں سے ہو بھائی؟ اتنی صرف معلوم کہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں بس، اس کے بعد کرے اس کے بعد پتہ نہیں. کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا تمہیں بتائیے نا جب پتہ نہیں. ہم یہاں داخلہ ہم نے اسی لیے لیا کہ ہمیں بتایا جائے. اب آپ کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہم کہ بتائیے، ہمیں کون بتائے گا؟ گھر میں تو کسی نے بتایا نہیں، علم کا رواج نہیں ہے، مجلسوں کا رواج نہیں کہ مجلسوں میں اس قسم کی چیز بتائے، تو پھر ہمیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. اب ہم چپ ہو جائیں گے. چلیے ہم بتائیں گے، دے آئیں گے، بتائیں گے، A to Z بتائیں گے. ہم نے اتنی ساری روایت جمع کی صرف اور صرف اور صرف مومن کے لیے جمع بھی کیے. عجیب بات ہے کہ توفیق نہیں مل رہی کہ ہم اللہ کے سنائیں یہاں پہ، اس وجہ سے چھانٹیں، کیونکہ 1000 حدیثیں تو نہیں سنا سکتے نا آپ کو، اس میں چھانٹیں کہ کون کون سے بہت امپورٹنٹ جو انہیں جاننا چاہیے. بعض دفعہ ہم نے ان لوگوں کو بہت ساری حدیثیں یاد کرائی ہوئی ہیں جو انہیں یاد بھی ہیں ہوں گی. ابھی تھوڑا سا 2 جملہ سنائیں گے فوراً ان کو یاد آ جائے گا، جو ہماری پہلے کی بچیاں ہیں، جو ہماری پہلے کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہماری جو ہیں، ان کو یاد بھی ہوگا. اور ٹونٹ کے طور پہ بھی ہم سناتے ہیں اس کو. پھر آپ تو سارا کام ٹونٹ کو کرتے ہیں. شاید ہم نے پچھلی دفعہ سنائی بھی تھی، پچھلے اس میں، کہ اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، یاد آئی؟ اے اللہ کے گھر، اے خانہ کعبہ، کیا کہنا تیری عظمت کا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ دیکھیں تو کہیے کہ یہ ایک حدیث میں سب کچھ موجود ہے، کچھ بھی بچا نہیں جو نہ ہو. لیکن مومن سے زیادہ تیری عزت نہیں ہے. خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں گے، شوق سے دیکھتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، چومتے رہیں گے، چاٹتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے. اور مومن کو کیا کریں گے؟ آگے سے لات، پیچھے سے لات، اوپر سے نیچے سے، ہے نا؟ اس کی غیبت ہم کریں گے، اس کی دشمنی ہم کریں گے، اس کو نقصان ہم پہنچائیں گے. پتہ چل جائے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تو ہم جا کے چھوڑوا دیں گے، سارے عیب بتائیں گے اس کے، یہ ہے یہ ہے. یہ لوگ چھپا رہے ہوتے، ہو جانے کے بعد بھی کوشش کرتے کہ بتائیں تو لڑائیاں ہو رہی ہوتی. عین وقت کے اوپر یہ بھی بتائے گا، عین وقت کے اوپر کہ جس دن، جیسے آج جیسے کہ ان کا نکاح ہونے والا ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آج نکاح ہونے والا ہے، تو لڑکی والوں نے فون کر کے کہہ دیا کہ ہم شادی نہیں، ہم نے انکار کر دیا. بھائی تو سارے لوگ جمع کر لیے گئے تو اس کے بڑی بے عزتی ہو جائے گی. انکار کرے کیوں کہ ہمیں فلاں کسی نے بتایا کہ بیٹھا لو، ابھی رونے سے بہتر کہ پوری زندگی رو. کسی نے کیا، کسی نے کیا کر یہ نہیں پتہ. یہ ہو رہا ہمارے معاشرے میں. کون؟ اے خانہ کعبہ، کیا کہنا تیری عظمت. مومن سے زیادہ تیری عظمت نہیں. یہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ نہیں، لیکن مومن کے دل میں اللہ ہے. دل میں کون ہے کہ اللہ گھر. تمام کائنات میں اس نے تلاش کیا کون سی جگہ؟ گھر. مومن کا دل جو ہے اللہ کا گھر ہے. اتنی بڑی چیز ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، وہ یہاں رہتا ہے. اس لیے اس کی وقت ہے، اس لیے اس کی عزت ہے، اس لیے اس کا مقام ہے. جب مومن جا رہا ہوگا
پورے سرات کے اوپر سے گزر رہا ہوگا، کیسے کہوں کہ کس کو یقین پیدا ہو جائے لوگ عمل کریں. گزر رہا ہوگا تو جہنم کے شعلے کہ جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے دیکھنے سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. کیا مجال، کس قدر لوگ ڈرایا جاتا ہے، کس قدر کہا جاتا ہے. وہ ہے بھی کہ پورے سرات سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیے کتاب ہے قیامت کے 10 مرحلے، اس کے اندر یہ والی روایت موجود ہے، قیامت کے 10 مرحلے. تو اس میں کہہ رہا ہے کہ جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے دیکھنے سے ہماری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عظمت ہے مومن کی، کتنی بڑی عظمت ہے. کون کے لیے مومن؟ مولا کہتے ہیں مومن تو اپنی جگہ سے اٹھتا بھی نہیں کہ کینہ وہیں چھوڑ جاتا. یعنی کوئی بات ایسی ہو رہی ہوتی جس سے اس کے دل میں کینہ پیدا ہو رہا تھا تو ابھی وہ جگہ سے اٹھتا ہی ہے کہ کینہ وہیں چھوڑ دیتا. ویسے ہی جیسے دنیا میں کوئی پوسٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، پھر دیکھیں اس کا کتنا خیال رکھا جاتا. جب سنائیں گے تو ہم ہر طرح کی ٹانٹ بازی کریں گے. کوئی پوسٹ یا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے آدمی؟ یہی کرتا ہے نا کہ کتنا اپنا خیال کرتا ہے کہ میرے 2 بلے لگے ہیں، میں میجر ہوں، میں کرنل ہوں، میں فلانا ہوں، میں دھماکہ ہوں، میں DSP ہوں، فلانی ٹوپی کیپ. تو زیادہ لگنے قریب نہیں آنے دیتا، لگنے نہیں دیتا لوگوں کو، دور دور رکھتا. یہ نہ کرے وہ نہ کرے، ہماری بدنامی ہو جائے گی. فلاں کوئی چھوٹے ہوٹل میں بیٹھ کے میجر جو ہے، کرنل جو ہے بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، اگر دیکھ لیا ہے کہ ان کو سزا مل جائے گی. یہ نہیں کر سکتے، گول گپے والا ٹھیلا کھڑا ہے، وہ کہیں کیا کروں، مجبوری ہے، نہیں کھا سکتے کہ میرے عہدہ بڑا ویسا ہے نا. یہی ہوگا نا. جیسے کہ ایک دفعہ اگر اس کو الٹا کر دیے تب بھی یہی کہ ایک دفعہ کرکٹ ٹیم جو تھی وہ واپس آئی ہار کے آئی تو کچھ لوگ جو برقع پہن چیزیں خرید رہے. تو ایک کرکٹر جو پلیئر جیسا برقع پہن کے سامان خریدا تو دوسرا بھی اسی کے بغل میں کھڑا ہوا کہ تو وہ فلانے ہو پاتی ہے وقت. پھر پتہ چلا کہ سب مارے شرم کی کوئی جو ہے نکل ہی نہیں رہا کہ سر ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، لوگ اسے گالیاں دیں گے کہ تو ہار کے آیا ہو. تو سب برقع پہن کے نکل رہے. تو یہاں مومن کا یہ حشر ہو گیا کہ دیکھیے مومن کا یہ حشر ہے. تو ہمارے لیے زینت بنو، ننگوار نہ بنو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. کھڑی نہیں کہ ہم اسی حساب سے دینا شروع کریں 10. یہ دیکھیں ابھی آدھے گھنٹے رہ گئے، کتنی چیزیں بتانی. بہت ہی مشکل خصا ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ ڈرا بھی رہے ہیں. وہ دونوں نماز پڑھ کے نکلے تھے نا، ایک کی نماز کا وزن کوہ احد کے برابر تھا، ایک کی نماز کا وزن ذرے کے برابر نہیں تھا. تو کیوں نہیں تھا یہ سنیے مولا سے، سنیے کیا کریں. یہاں بھی وضاحت کریں. بغیر علم اور زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے، رات بھر تھکایا جا رہا. 23ویں شب کو بغیر علم اور زہد. زہد کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری میں کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہے، خوشی. میرا رب راضی ہے، میرا رب خوش ہے. امام زمانہ خوش ہو رہے ہوں گے. اس وقت ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، تو امام خوش ہوں گے کہ اس پورے ہفتے میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو مولا دیکھیے میں تو جا کے بیمار پڑا ہوا کہ کوئی گناہ نہیں کیا اس نے. یہی ہوگا نا، گناہ چھوڑیے گا تو کہے گا نہیں ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی قیمت پہ جھوٹ نہیں، توریہ کریں گے. جا کے کہہ دیجئے کہ وہ ماسی آئی ہوئی سے کہہ دیجئے کہ بیگم صاحب گھر پہ نہیں ہیں. تو بتائیے آپ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں بنا کرنے کے لیے، تب کیا کریں؟ توریہ کرنا پڑے گا. کمرے کی طرف اشارہ، وہ نہیں ہے وہاں، تب دماغ چلانا پڑتا ہے. توریہ کہا گیا ہے. بعض جگہ تو علماء نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے. تو کہا ہے کہ مت پوچھو کسی سے کہ کہاں جا رہے ہو. تم نے پوچھا، وہ نہ بتانا چاہتا ہو، جھوٹ بول دیا، اس کے جھوٹ بولنے میں تمہارا بھی حصہ ہے. نہیں بتانا چاہتا کیوں پوچھ رہا؟ ہماری عادت ہے. کون تھا، کس کا فون تھا، کون آیا تھا، کون گیا تھا، کہاں جا رہی ہو، کہاں آ رہے ہو، وہ پوچھیں گے. تو کوئی کام ہے نہیں بیکار فضول باتیں کرنے کے لیے. تو کہہ رہے ہو اگر وہ جھوٹ بول دیا تو اس پہ تمہارا بھی حصہ ہے، اس لیے مت پوچھو. اور ہم سے بھی کہا گیا کہ بھائی بتاؤ، پوری بات نہیں بتانا چاہتے تو گھماؤ بات کو کسی طرح سے. بس آ رہے ہیں، ابھی آتے ہیں. یہ نہیں بتایا ہم نے کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ بتا دیا کہ ہاں آ رہے ہیں، ابھی آتے ہیں. ابھی
بغیر علم و زہد کی عبادت جسم کو تھکانا ہے، یعنی ہمارا جسم تھک رہا روزہ رکھ کے، بھوکے ہیں ہم صبح سے شام تک، بلا کچھ نہیں ہمیں. بعض لوگوں کو روزے میں کچھ نہیں، بھوک و پیاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی. مولا مشکل کشا کہہ رہے کوئی چیز نہیں ملتی بھوک و پیاس کے علاوہ. تو کیا ہے کہ زہد نہیں ہے، علم نہیں ہے اور زہد نہیں ہے. کیونکہ علم جب آئے گا تبھی زہد بھی آئے گا. اگر علم نہیں ہوگا تو زہد نہیں آ سکتا، علم کے ساتھ ہی زہد آئے گا. کیا ہوگا؟ ایک اور بڑی مزیدار سی حدیث تھی، پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی وہ، اس میں تھی عقل والے باب میں تھی کہ ایک کو پوچھ رہے ہیں وہ کہ عقل والے باب میں ہے. اب بتائیے عقل والے باب میں علم کا کیا کام ہے؟ کام کہ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس کیا ہے، علم ہے اور عقل نہیں ہے. کسی کے پاس عقل ہے علم نہیں ہے. تو اس کے اوپر مولانا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. وہ ہمیں دکھے تو پوری طرح سے اس کو بتائیں، نہیں دکھے کہ نہیں بتائیں گے. اس کی وجہ کہ اس میں ذرا بھی غلطی ہو جائے گی تو پھر الٹا ہو جائے گا. ایک درود پڑھیے شاید مل جائے. آپ کسی سے کہہ کے دیکھیے، کسی عابد سے مسجد میں جاتا ہو نماز پڑھ رہے کہ گھر میں اماں نماز پڑھ رہی، دادی نماز پڑھ رہی ہو، آپ کہیے کچھ پڑھیے بھی، علم کی فضیلت جو ہے یہ آپ کی عبادت کی فضیلت زیادہ نہیں مانے گا، برا بھلا کہے، ڈانٹ دے گا. بدتمیزی کر رہی ہے ہم سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ عبادت علم کی فضیلت، عبادت کی فضیلت زیادہ. اب جو عبادت انہوں نے بتائی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی عبادت کائنات میں کوئی کر بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود کریں، اگر اتنی بھی عبادت کر لے تب بھی کچھ نہیں ملے گا. اگر کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، یعنی جھک جائے نمازیں پڑھ پڑھ کے. کون ہے ایسا؟ ہمیں تو کوئی نہیں دکھا، لیکن مثال دے رہے ہیں کوئی ایسا ہو کہ کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے. بعض پرانے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، اس وقت کے لوگ ایمان لے آئے تھے. کیا لوگ تھے! اب ہمیں کیا ہو گیا کہ ایسے کھڑے ہوتے تھے. جب کسی کا انتقال ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، مر گیا. تو ایک بچی نے کہا کہ اچھا ان کا انتقال ہو، وہ کھڑے رہتے تھے رات بھر. ہم تو سمجھتے تھے کوئی ستون ہے اس گھر کا، اتنی پوری رات کھڑے رہتے، ستون سمجھا جاتا تھا ان کو. وہ کہہ رہے کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے، اس قدر کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، جھک جائے اس کی کمر، اور اتنے روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے. کوئی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. واجب روزے رکھنے کو تیار نہیں ہوتے لوگ. اگر پتہ چل جاتا کہ کسی عورت کا بچہ ہونے والا، کچھ ہونا ہو تو پہلے ہی چھوڑ دیتی ہو. اور عام سے ڈاکٹر سے جا کے پوچھتے، ڈاکٹر کو بھی علم پتہ نہیں، علم دین معلوم نہیں، فوراً کہتا ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے. اس کو کیا پتا کہ روزہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، کتنا گناہ، کتنا بڑا گناہ ہے. 60 مسکین کو کھانا کھلانا ناممکنات بات ہے عام آدمی کے لیے، یا پر در پہ روزہ رکھے، یہ بھی ناممکنات میں سے. پھر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنا بڑا عذاب رکھا گیا ہے. لیکن سننے کے بعد کہ نہ یہ کرنا نہ وہ کرنا، اس لیے مطمئن ہے. مطمئن نہیں ہے، سزا تو ہو جائے گی. مرنے والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو پیسہ چھوڑ کے گیا سب سے پہلے اس کی نماز روزہ حج کرواؤ گا، اس نے نہیں کیا، زکوٰۃ خمس دلوا جو نہیں دیا اس نے، تب دوسرا کوئی کام کرو، ورنہ تمہارے لیے اس گھر میں رہنا، اس کے پیسے کو خرچ کرنا سب حرام ہے. کہاں لوگوں کو یقین ہے کہ حرام ہے؟ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ. وہ اتنا روزہ رکھے اس قدر کہ کیا کرے، تیر کی طرح خشک ہو جائے. یہ نماز روزہ اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا بجز پرہیزگاری کے. اگر پرہیزگاری نہیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہی مولا مشکل کشا نے کہا بغیر علم و زہد کی عبادت جسم کو تھکانا ہے. کتنی ضروری چیز ہے یہ علم. ایک چھوٹی سی کتاب ہے ابو ذر غفاری کو، رسول اللہ کی ابو ذر غفاری کو وصیت، رسول اللہ کی وصیت ابو ذر غفاری کو. پتلی سی کتاب ہے، بہنوں خرید لو اسے. بہت ہی اعلیٰ درجے کی حدیثیں اس کے اندر، اعلیٰ درجے کی حدیثیں. آپ کے لیے بھی ہے بہت ساری حدیثیں جس میں بتایا گیا کہ یہ بتایا گیا آپ کے لیے، کیا آپ کی بہت ساری تعریف کی گئی مومنہ کی، جو جنت کی عورتوں کی بہت تعریف کی گئی. وہ بھی آپ کو مزہ آئے گا سننے میں. پھر ایک یہاں پہ مولا کشا ارشاد فرماتے ہیں، ہم آگے بولیں گے نہیں جب تک درود نہیں پڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت ساری چیز چھوٹی چھوٹی کر کے بتائی.
کہ واضح طور پہ بھی بتا دیا جائے، یوں کر کے بتایا، ہر طرح سے انہوں نے علم پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتے ہیں علم کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، ورنہ یہ اللہ وہ اللہ، ایک اللہ، دو اللہ، تین اللہ، لیکن کتنے لوگ اللہ بنائے جا رہے ہیں آج کل مختلف زاویے سے۔ یہ کہتے ہیں علم کے ذریعے سے صلہ رحمی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صلہ رحمی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، عمر کو گھٹاتی ہے، عمر کو بڑھاتی ہے، رزق کو بڑھاتی ہے، رزق کو گھٹاتی ہے، قبر میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرواتی ہے، مرنے کے بعد جو ہے یہ سب سے زیادہ پکڑ اس کی ہوگی، صلہ رحمی کی پکڑ ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، اس قدر دشمنیاں ہیں، اس قدر ناراضگیاں ہیں، اس قدر ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں کہ وہ قطع رحمی میں ہو رہی ہوتی تو صلہ رحمی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ اسی میں دل میں پتھر رکھ کے حج کرنا کون سا آسان کام ہے؟ ثواب کب ملے گا؟ تو جا کے وہاں دیکھیے، جب رمی جمرات میں جب پتھر مارے جا رہے ہوتے ہیں تو زندگی بچانا مشکل ہوتا ہے کہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ جاتے ہیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ آئیں، چوتھی دفعہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ مشکل ہوتی ہے نا، کہ ہاں مشکل ہوتی ہے، یعنی اسی طرح صلہ رحمی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن کرو، ثواب بہت زیادہ ہے، گھر بیٹھے ثواب مل رہا، قریب کا ثواب ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، حلال و حرام کی پہچان ہوگی علم کے ذریعے سے۔ علم کو الہام نیک انسانوں پر ہی اللہ تعالیٰ نیک انسان پر ہی الہام کرتا ہے، یعنی اس کو شوق دیتا کہ علم حاصل کرے، جو نیک ہوتے ہیں ان کو شوق دیتا، اللہ شوق دیتا کہ یہ علم حاصل کر لے۔ حرام حلال کی پہچان ہوتی ہے، دوست دشمن کی پہچان ہوتی ہے، ساری چیز ہوتی ہے کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ اگر علم نہیں تو پھر نہیں ہوگی۔ اور علی سے پوچھا گیا، نیک لوگوں کی تعریف پوچھی گئی، نیک کون ہے؟ ہم تو کسی کو بھی کہہ دیں کہ نیک ہے، یہ نیک ہے، وہ نیک ہے، وہ نیک ہے، جو پسند ہے وہ نیک ہے۔ اگر کوئی واقعی نیک ہو کہ ہوا میں ناپسند کرتا ہے، تھوڑا ایسے ہی، یہ کیا ہے؟ یہی ہے رشتہ داری ہماری، یہ مومن کی تعریف ہو رہا ہے۔ مولا سے سوال کیا گیا کہ نیکی کی تعریف کیا ہے؟ دو قول سنائیں گے، ایک اس پہ ایک اور سناتے ہیں۔ نیکی کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تیرا مال کثیر ہو اور تیری اولاد زیادہ ہو، یہ نیکی نہیں ہے، اس کی وجہ تعریف نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تو اپنے علم میں اضافہ کرے اور تیرا حلم و تواضع عظیم ہو، حلم و تواضع عظیم ہو۔ شروع سے ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تیرا مال کثیر ہو اور تیری اولاد زیادہ ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تو اپنے علم میں اضافہ کرے اور تو تیری بردباری عظیم ہو۔ بردباری کہاں رہے گی؟ کوئی جانتا بھی نہیں کیا چیز ہے۔ ترقی کر رہا زمانہ ترقی کر رہی، انسانیت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، اور انسان سے زیادہ افضل چیز کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں۔ انجیر اور زیتون قسم اور طور سینا امن والے شہر مکہ قسم، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت کا پیدا کیا، پھر ہم نے اسے بوڑھا کر کے رفتہ پس سے پس حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرتے رہے تو ان کے لیے بے حد اجر و ثواب ہے۔ تو اے رسول، ان دلیلوں کے بعد تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ ہم نے بہت اچھا بنایا انسان کو، اپنی خلقت پہ تعریف کی اس نے، تو وہی کہا جا رہا کہ آج کل انسانیت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، باقی پوری دنیا ترقی کر رہی، فلیٹ ٹی وی، جیو ٹی وی، وہ ٹی وی، یہ گاڑی وہ گاڑی، بھائی یہی ہو رہا۔ ان کے بعد یہ والا موبائل وہ والا موبائل، انہوں نے 1.5 لاکھ کا موبائل بھیجوایا تھا اپنی بہن کو، بہت چاہتے ہیں اپنی بہن کو۔ یہ ہے چائنا یہ والی بات۔ دوسری جگہ پہ مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو۔ کیا کہنے؟ شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو۔ مولا کس بات کی شرافت؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ علمی گفتگو میں مصروف رہو، ہمیشہ علمی گفتگو میں مصروف رہو۔
اس لیے کہ علم ہی کے ذریعے سے حرام و حلال کی شناخت کر سکتے ہو، اس لیے کہ علم ہی کے ذریعے سے حرام و حلال کی شناخت کر سکتے ہو۔ شرح امام جعفر صادق اسلام ایک کتاب میں فرماتے ہیں، تہذیب الاسلام نام کی کتاب ہے، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس بندے پر، میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو، ان سے کہہ دو کہ جو لوگ ایک جگہ بیٹھ کے، اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے جو ایک جگہ بیٹھ کر ہماری حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ دوسرا دو آدمی اگر خالی دو آدمی تب تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، اور اوپر تعریف کرے، ہمارا سلام پہنچا دو، کہا کہ ہمارا سلام ان تک پہنچا دو، دیکھیے یہ بھی ایک تعریف ہے کہ آپ تک سلام آ رہا ہے، اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، یہ بھی کہا جا رہا ہے اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، امام کا سلام آ رہا ہے، آپ کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں، کب جب دو آدمی آپس میں بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا دین تم لوگوں میں زندہ ہوتا ہے، اور ہمارے بعد تمہارے میں سب سے بہتر وہ جو ہماری حدیثوں کو ایک دوسرے سے تذکرہ کرے۔ اب اور کیا کریں گے تعریف میں، کتنی تو تعریف بتائی ہے، کتنی بات بتائی، اسی ابو ذر غفاری کی وصیت والی کتاب میں اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا کہ امام رضا علیہ السلام اسی طرح فرماتے آپ اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے، کس بندے پہ رحمت نازل کرے؟ اللہ اس بندے پہ جس نے میرے امر کو زندہ کیا، تو جو بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا مولا آپ کا امر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہماری باتوں کو دوسرے تک پہنچائے، ہماری حدیثوں کو باتوں کو، جب وہ ہمارے کلام کی خوبی سے واقف ہوں گے تو ہمارے ہو جائیں گے، ہمارے کلام کی ہے تو حسین کلام ہوتا ہے، ائمہ تعلیم کے جتنے اقوال ہیں سب ایک سے ایک حسین ہوتے ہیں کہ دیکھ کے مزہ آ جائے کہ کیسی کیسی تعریف کس کس انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مزہ آیا تھا اس کو سننے کے بعد۔ پھر ایک اور جگہ پہ رسول اللہ بتا رہے ہیں، آخری حدیث سنا رہے ہیں آپ کو، پہلے ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے، کہتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ بدترین علم وہ جو تمہاری ہدایت کو تباہ و برباد کر دے، بدترین علم وہ ہے جو تمہاری ہدایت کو تباہ و برباد کر دے، کہ جس علم میں آگے غرور میں مبتلا ہو جاؤ، دنیاوی علم میں آگے، اور پھر تم کو اپنی واجبات اور اپنی اخروی علم کے تمہیں علم نہ ہو، ایسے مغرور ہو کہ اس کو حاصل ہی نہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو PhD کر کے آتے ہیں، کتنے لوگ جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، سول سرجن بن جاتے ہیں، اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ، تو پھر اتنے بیچارے مصروف ہو جاتے ہیں، بیچارہ خیر انہیں کیا کہنا چاہیے، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں وہ، اتنے وہ ہو جاتے ہیں اور اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ اس کو بھی حاصل کرے، یہ بھی کچھ ضروری چیز ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ صفر، کاغذ کا ٹکڑا اٹھ کے ساری ڈگریاں جو ہے کاغذ کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو، قبر میں ساتھ میں جائے گی تو وہی علم جائے گا، وہی اعمال جائے گا، اور دوسری چیز تو نہیں جائے گی۔ اتنا ہلکا اس کو لیا گیا ہے، اتنا ہلکا اس کو لیا گیا ہے کہ واقعی لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ دنیا میں چاروں طرف آپ دیکھیے گا، اپنے عزیز رشتہ داروں میں جا کے دیکھیے، کہیں آپ کو بھولے بھٹکے نہیں نظر آتی یہ ساری چیزیں، کہ کہیں آپ کو نظر آئے۔ کتنے لوگ آپ کو ملے گا، کوئی کہے یہ ہمارے ابا ہیں، انہوں نے جو ہے فلانی چیز میں PhD کی، نہج البلاغہ ان کو رٹا ہوا ہے پورا، یہ نہیں کہہ سکتے، کہیں گے نہیں کہیں گے، صحیفہ کاملہ ان کو پوری یاد ہے، نہیں کہہ سکتے، اصول کافی کی ان کو 5000 حدیثیں یاد ہیں، نہیں کہہ سکتے، یہ اشر ہے۔ پیسہ پوچھ لیجیے، ان کی اتنی گاڑیاں ہیں، ان کے بعد اتنا بینک بیلنس، ان کو فلانا دھماکہ، بینک بیلنس تو اس کے بعد بھی تھا، قارون کے بعد بہت تھا کہ نہیں تھا؟ انجام کیا ہوا؟ زمین میں دھس گیا، اس کی خزانے کی چابی کئی زوراور مرد بمشکل سے اٹھاتے تھے۔ ارے قرآن ہی پڑھو، معنی کے ساتھ پڑھو، اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم رکو، سوچنا شروع کر دو۔ سورہ قصص آخر میں جاؤ، نمبر نہیں یاد آ رہا مجھے، آخر میں جاؤ۔ ہم کو تو کسی زمانے میں بہت زیادہ ہم کو ٹونٹ کیا تھا کہ اب بہت شروع ہو جاتے ہیں وہی سنانے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں پہلو کتنے زیادہ نکل رہے ہیں، پہلو دیکھیے کتنے نکل رہے ہیں۔ سورہ قصص، ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا۔ کون کہہ رہا؟ قرآن۔ جب قرآن کہہ رہا کہ شان و شوکت، تو سوچی کہ شان و شوکت کیسی ہوگی؟ ادھر کنیزیں چل رہی زرق برق لباس پہنے ہوئے، ادھر جو دوسرے چل رہے ہیں مرد چل رہے ہیں زرق برق لباس پہنے، 5 8 10 گھوڑے لگے ہیں اس کی بگھی میں، چلتے چلے جا رہے ہیں،
کالے رنگ کی گاڑی ہے، سائرن بجاتی ہوئی جا رہی، پیچھے 4-5 گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، شیشہ کالے رنگ کا ہے، پولیس کی ہمت نہیں کہ اس کو روک لے. یہاں بھی تو ہو رہا ہوتا ہے. ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا. سنیے، بڑی غضب کی چیز ہے، بڑی غضب کی چیز ہے، یاد رکھیے. پورا درس اس پہ اکیلے پورا درس اس پہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم بس آخری میں ذرا سا بتا کے نکل لے، کبھی دیکھا جائے کیا. اور جن کو اللہ کی طرف سے، ہاں، وہ ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے، اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے، اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے. یہ کون؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن، اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے. تو پتہ چلا جن کی نگاہوں میں دنیا ہوتی ہے نا، وہ پیسے والوں کو ہی نصیب والا سمجھتے ہیں، وہ پیسے والوں کو ہی نصیب والا سمجھتے ہیں. اور جو نیکوکار جو ہوں گے ان کو نصیب والا نہیں سمجھتے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. تو دنیا تو ایسی ہوتی ہے، جو کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ نیکوکاری سے ہٹتے ہیں. بھائی کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا نیکوکاری اختیار کرے، ایسی نیکوکاری سوکھی لے کے کیا کریں گے، تو چھوڑ دیتے ہیں. کمزور دماغ کے لوگ، کمزور عقلیں جو ہے، دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. مولا مشکل کشا کا قول ہے، دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. تو دیکھیے کمزور عقلیں بگڑ گئی. انہوں نے کہا اس میں شک نہیں کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے، اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے. اب سنیے آگے کیا ہے. آگے یہ اسی قرآن آگے کہتا ہے، اور جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی. کیا بات ہے، جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی، انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے، تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے، ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے، مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. مگر صبر کرنے والوں کے سوا، اتنی بلند ترین چیز یہ صبر ہے، مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. پانچویں امام محمد باقر اسلام نہیں کہتے ہیں؟ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے. صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے. آپ بتائیے، سر دھڑ الگ کر دیا ہے تو زندگی ختم. تو اگر صبر کو ختم کر دیا ہے تو سارا اعمال ختم. مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. اور جو لوگ کل اس کے جگہ ہونے کی تمنا کرتے ہیں، جب قارون کو دھسا دیا گیا تو وہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو اللہ ہی کا کرم ہے، وہ چاہتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ایسے بچا لیا اس نے ہم کو. کل اسی جگہ ہونے کی تمنا، آج جب قارون دھس گیا تو پیچھے ہٹ گئے، پھر نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، بات اصل یہ ہے کہ ناشکروں کو فلاح نہیں. یہ دنیا کی نعمتیں تو ہر کس و ناقص کو مل جاتی. کیا خوبصورت بات کہی، کیا خوبصورت بات. یہ دنیا کی نعمتیں ہر کس و ناقص کو مل جاتی. منگی، نائی، دھوبی، قصائی سب کے پاس ہوتی ہے. یہ دنیا کی اس کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں ہر کس و ناقص کو، جو دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے کیا کرنا، اعمال کے ذریعے سے اکڑو تو بات سمجھ میں آتی. تقوی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے یہ دنیا کی نعمتیں ہر کس و ناقص کو مل جاتی. مگر یہ آخرت کا گھر ہم نے مخصوص کر رکھا ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ جو نہ شیخی مارتے ہیں اور نہ فکر کرتے ہیں، اس کی بڑائی کی فکر بھی نہیں، اور انجام بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی ہے. کتنی جگہ پہ قرآن نے کہا کہ انجام بخیر پرہیزگاروں کا، انجام بخیر پرہیزگاروں کا. اور پرہیزگاری سے دور ہو رہے ہیں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا پرہیزگاری سے دور ہو رہے ہیں، گناہ کے قریب جا رہے ہیں. پرہیزگاری، گناہ کو کرنا، گناہ فیشن میں آ گیا، اب گناہ رواج میں آ گیا، تو اس کی وجہ اس کو کرنا جو سمجھا جاتا میری بڑائی ہے. ہم جو ہے زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے بھی قرآن نے مذمت کی ہے. سورہ مدثر کے اندر جب جنتی، آخری بات بتا کہ تو آتی چلی جا رہے، ٹائم ہو گیا. جب جنتی جو ہے جہنمی سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی ہے، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی ہے، تو جنتی اتنے بیوقوف تو ہوں گے نہیں جو کافروں سے پوچھے. یہ مودی سے پوچھے آپ دوزخ میں کیسے آ گئے. مودی سے کیوں پوچھنے لگا بھائی؟ امیتابھ بچن سے پوچھے آپ دوزخ میں کیا کرنے ہیں. وہ ان کے خیال میں انہیں جنتی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دوزخ میں کیا کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے تمہیں دوزخ کیا. کہنا انہوں نے کہا ہم مسلین میں سے نہ تھے، ہم غریب و مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. کیا سمجھیے؟ زمانے کی روش کے گولی ماری ہے زمانے کو. میرا مولا جس پہ خوش ہے ہم اسی پہ خوش ہیں. ہمارے ہیرو ہمارے پسندیدہ لوگ جو ہیں کون ہے؟ مولا لوگ ہیں. محمد آل محمد ہے. کیا حضرت علی اکبر کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ہماری آنکھوں میں سمائے گا؟ کون سمائے گا؟ ہماری آنکھوں میں تو کوئی بھی نہیں سمائے گا. یہ ہمارا فیوریٹ ہے. ہماری فیوریٹ تو وہ لوگ ہیں, اس کے علاوہ کوئی فیوریٹ نہیں ہمارا. ہم انہی پہ روتے ہیں, انہی سے دعا مانگتے ہیں, انہی پہ گریا کرتے ہیں, انہی کا ذکر کرتے ہیں, اور ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں. تو کیا کہہ رہا وہ کہ ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے. یہ جملہ آخری ہے اس کا. آخرت پہ یقین کیسے رکھا جاتا؟ جب آپ آخرت کا کام کرتے ہوئے نظر آئی گے تب. کیا تمہارے امتحان کب سے ہو رہا؟ کہ شروع ہمیں تمہیں پڑھتا ہو تو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی تم کو آخرت میں یقین ہے, تم کوئی عمل تو نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہو. کہاں کا یقین ہے؟ چھوٹی آخرت ہے, ہمیشہ کی آخرت ہے. آخرت کا ہی ثواب نہیں پتہ, آخرت کا ہی وہ چیزیں نہیں پتہ کہ جس کے لیے دل تڑپے, ہمارا دل تڑپے. اشارہ دے کے تو مولانا لوگ جاتے ہیں. کبھی کسی سے بڑے عالم سے کہا بھی کیجئے کہ ہمیں بتائیے. مولانا کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتا دوں, یعنی جنت کے بارے میں تمہیں بتا دوں, تم میری بزم سے بھاگتے ہوئے قبرستان کی طرف چلے جاؤ. مولا کی بزم سے بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف جائے گا. عدت دائی نام کی کتاب ہے, فہد ہلی کی لکھی ہوئی, چھوٹے موٹے عالم کی لکھی ہوئی. میری بزم سے بھاگتے ہوئے قبرستان کی طرف چلے جاؤ, یعنی ہمیں موت آ جائے. مطلب یہ کہ موت آ جائے ہمیں, جب جا کے وہاں سے ملحق ہو جائے. اتنی عظیم چیزیں, اتنی عظیم نعمتیں آخرت کے لیے بتائی کہ اگر دیکھ لے تو آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا. رسول اللہ کہہ نہیں کہ دیکھ نہیں سکتے, آنکھیں خیرہ ہو جائے گی. ایک بال اگر لٹکا دے جنتی عورت تو تاب نہیں لا سکتے, اس کی خوشبو سے بے ہوش ہو جاؤ, گر جاؤ. ایک ذرا سا ایک بال, یہاں بال بنا کے شیمپو لگا کے کچھ بھی نہیں ہو رہا, سوائے اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں بے پردہ گھومنے کے لیے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ.